پچھلے 10 گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 مرتبہ جنگ بندی پر زور دے دیا جناب کہ بھئی خدا کا واسطہ آپ جنگ بندی کر دو. میں نے انڈیا پاکستان کے معاملے پہ بھی آپ کو بتایا تھا, ایک مثال دی تھی کہ پنڈ کے چودھری جو ہوتا ہے نا, چودھری صاحب کا مرغہ جب لڑائی ہار رہا ہو تو چودھری لڑائی رکوا دیتا ہے. اس وقت امریکی نائب صدر نے کہا تھا جب انڈیا ہم پہ اٹیک کر رہا تھا, دبی آ رہا تھا جناب ہمارے مدرسوں پہ اور مسجدوں پہ, اور ہمارے انوسینٹ بچوں کو شہید کیا آ رہا تھا, اور اس وقت امریکہ کہہ رہے تھے پاکستان انڈیا کا آپس کا معاملہ ہے. پھر جب ہم لوگوں نے آپریشن بنیاد المرصوص ان پہ لانچ کیا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا, فوج ہماری ان کے اندر باہر ہو گئی, تو فوراً جنگ بندی کے لیے ریکویسٹیں آنا شروع ہو گئی. اسی طریقے سے ایران کے معاملے میں بھی 2 دن سے اسرائیل جو ہے وہ تباہی کرتا آ رہا تھا, سیولینز کو شہید کر رہا تھا, ملٹری لیڈرشپ کو شہید کر رہا تھا, معصوم لوگوں کو شہید کر رہا تھا. امریکہ کہتا ہے جی ایران فٹافٹ ڈیل کر لے ہمارے ساتھ, نہیں کرے گا تو جناب علی اور اٹیک ہوں گے. اور جب ایران نے رسپونڈ بیک کرنا شروع کیا اور چودھری کا مرغہ جو ہے وہ اس کو پھینٹی لگنے لگ گئی, امریکہ کی ناجائز اولاد کو پھینٹی لگنا شروع ہو گئی, تو اس نے کہا جی اب جنگ بندی کر لیں. تو یہ دنیا کے لیے بڑی واضح چیز ہے کہ جناب یہ سیز فائر اور سیز فائر کی وائلیشنز اور یہ پھر جناب اقوام متحدہ کی قراردادیں, یہ سب کا سب ایک ڈھکوسلا ہے اور ایک فراڈ ہے. دنیا میں قدر جو ہے وہ طاقتور کی جاتی ہے اور مظلوم کی کبھی بھی نہیں کی جاتی قدر, بے شک مظلوم حق پہ ہو. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ طاقتور بنے ہوئے ہیں, ان کی طاقت یہی ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں, ہم لوگوں کا اتحاد نہیں ہے. 1.5-2 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اسرائیل, اور اس نے 200 کروڑ مسلمانوں کو نتھ ڈالی ہوئی ہے. معمر قذافی سچ کہتا تھا, یا تو باری باری تم لوگ آپس میں مارے جاؤ, مار کھاتے رہو, یا پھر ایک ہی بار مل کے حملہ کر دو ان پہ اور ہمیشہ کے لیے ان سے نجات حاصل کر لو. لیکن ہم سمجھدار نہیں تھے, ہم محسن کش قوم ہے. ہم پاکستانیوں نے قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے ساتھ زیادتیاں کی, قذافی کی قوم نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی, آپ کے بشار الاسد سے اس کی قوم نے زیادتیاں کی, آپ کے صدام حسین سے اس کی قوم نے زیادتیاں کی. ٹھیک ہے ان کی بہت زیادہ مس مینجمنٹس ہوں گی ان لوگوں کی اپنے اپنے علاقوں میں, ایکسیپٹ قائد اعظم کے. بشار الاسد نے بڑے گناہ کیے ہوں گے, صدام نے کیے ہوں گے, قذافی نے کیے ہوں گے, لیکن آپ اگر اسے براڈر ہورائزن میں دیکھیں تو یہ ان لوگوں کی رجیم چینج کے بعد یہ ساری سلطنتیں غلام ہو گئی ہیں. لہٰذا اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنے ملک کو کبھی بھی کسی داؤ پہ نہ لگانا اس کی عزت کو. یہ پوری امت مسلمہ کے لیے